خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ تمام کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کی نہایت شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا باپ نے ایک بار پھر سے ممکن کیا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ جس طرح کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہر طرف گلیاں سج چکی ہیں، گھرانوں میں ایک سجاوٹ ہے، ایک رونق ہے، ایک شادمانی ہے چہروں پر، ہاللویا۔ بے شک کیونکہ منجی تمام جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو تمام ساری معموری کا سرچشمہ ہے، ہاللویا، جو خداوند یسوع المسیح ہے، وہ تجسم ہو کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ انہوں نے جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ کر مجھے اور آپ کو بچایا ہے، ہاللویا، پریز دا لارڈ۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بابرکت موقع کے لیے، اس کرسمس سیزن کے لیے، اور یقیناً یہ کرسمس اسپیشل ایپیسوڈ ہم اپنے ویورز کی خدمت تک لے کر آئے ہیں۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ جس طرح سے آپ ایک نئی شادمانی اور ایک نئی برکت کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کو ہیں، اسی طرح اس سیزن میں آج کا یہ پیغام جو خواتین بائبل کے اس سیٹ سے آپ کی خدمت تک پیش کیا جا رہا ہے، میرا ایمان ہے یہ آپ کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، آپ کی شخصی زندگی کے لیے باعث سے برکت ہونے کو ہے۔ پریز دا لارڈ۔ میں خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں اس بات کے لیے کہ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، خدا ان کی بندی بڑی زبردست خادمہ ہیں۔ خدا نے اپنی بندی کو بڑی برکات سے مالا مال کر رکھا ہے، اور مجھے ان کو متعارف کرواتے وقت خوشی اس بات کی ہے کہ وہ بھی نوجوان ہیں، اور خدا اپنی بندی کو نوجوانی کے اس عام سے اپنے کلام، اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے مبارک وہ جوان ہے جو اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کرتا ہے۔ خدا ان کی زبردست خادمہ مبشرہ حنا راستی صاحبہ۔ مبشرہ جی، ہم آپ کو ایک بار پھر سے اپنے سیٹ پر خوش آمدید کرتے ہیں۔ مسیح یسوع میں آپ کی بھی سلامتی ہو۔ میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ کرسمس اسپیشل میں آپ نے مجھے مدعو کیا، اور میں خدا ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ خدا نے پھر سے خواتین بائبل میں مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کرسمس کی یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں آپ سے شیئر کر سکوں۔ تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ایڈوانس میں، خدا آپ کو برکت دے۔ آمین آمین۔ سوہنا، کیسی تیاریاں جا رہی ہیں آپ کی؟ کیونکہ کرسمس کی آمد ہے اور جہاں پر ہر جگہ تیاری ہو رہی ہے، تو آپ کی کیسی تیاریاں ہیں؟ کیونکہ بائبل مقدس جو ہے وہ جب ہر ایک نبی کے بارے میں بیان کرتی ہے، لیکن یسوع المسیح کی جو پیدائش ہے وہ منفرد پیدائش ہے، ہاللویا، کیونکہ وہ بن باپ کی پیدائش ہے۔ وہ ایک ایسی پیدائش ہے جس پیدائش کے بارے میں فرشتہ جو ہے وہ اس بات کی آگاہی دیتا ہے کہ وہ پاک کنواری مریم سے جو ہے وہ جنم لیں گے، ہاللویا، پریز اللہ۔ اور ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ ہانا، میں چاہتی ہوں کہ آپ آج اس پرمسرت اور بابرکت موقع پر کیا پیغام ہے جو ہمارے گیسٹ تک، ہمارے ویورز تک لے کر آئی ہیں؟ جی سسٹر، آپ کی بھی بہت میں تھینکسفل ہوں، اور خداوند کی بھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کرسمس کے موقع پر ہم بہت بڑا پیغام ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی ہم دونوں مل کر اس بات کو سیکھیں گے۔ کرسمس کی تیاریاں جو ہر سال ہوتی ہیں، اس سال بھی وہی ہیں، لیکن چونکہ منفرد اس لیے ہیں اس سال، میں اپنے لحاظ سے، جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا، میں بتانا چاہوں گی کہ میں روحانی طور پر اس بات کو زیادہ مد نظر رکھے ہوئے ہوں کہ جس طرح وقت گزرے جا رہا ہے، جس طرح مسیح یسوع کی آمد ثانی نزدیک آ رہی ہے، دوسری آمد ثانی کے لیے ہم اپنے آپ کو روحانی طور سے تیار کر رہے ہیں، کیونکہ اب یسوع مسیح جب پہلی آمد کو ہم منا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم مسیح یسوع کی دوسری آمد ثانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی روح کو سجائیں۔ جس طرح ہم کرسمس کے موقع پر زیادہ تر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، کلیسیاں آئیں، گھروں کو اور ڈیکوریشن پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور یہ رکھا جاتا ہے کہ ہر طرف روشنی نظر آئے، چرچز سجائے جائیں، گھر سجائے جائیں۔ تو پہلا ہمارا شوق یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو زیادہ خوبصورت بنائیں اور اچھا سج کو سجا لیں، چرچ کو اچھا سجائیں۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح وقت گزرے جا رہا ہے، جس طرح مسیح کی آمد پھر سے آنے والی ہے، تو ہم اپنے آپ کو روحانی طور سے نہ تیار کریں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں روحانی طور سے، روحانی پہلو میں، روحانیت میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر سال خدا اپنے لوگوں سے، اپنی کلیسیوں سے یہی چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو بھی مجھے اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، اب وہ جو دولہا کی صورت میں آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ تو میری تیاری جو ہے وہ روحانی طور پر زیادہ ہے۔ تو آج کا جو آپ نے مجھے ٹاپک بھی دیا تھا، فرشتہ اور چرواہا، تو اس کو بھی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو کہ ہمارا خداوند ایک اچھا چرواہا ہے۔ اتنی بڑی نجات
میرے لیے, آپ کے لیے, دنیا کے لیے وہ لے کر آیا کہ لوگوں کو اس نے غلامی سے نکالنا ہے. اس غلامی سے جسے کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی بادشاہ, کوئی سلطان, کوئی بھی نہ نکال سکا, وہ فقط ایک چرواہا جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے, جو اب ہم چرنی میں اس کو تصور کرتے ہیں, لیکن اب روحانی پہلو میں, روحانی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو وہ ایک بڑی بارات کے ساتھ, اپنی بڑی فوج کے ساتھ, آسمانی فوج کے ساتھ دولہا کی صورت میں آنے والا ہے. تو یہ جو چرواہا ہے ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے, جو کہ خداوند نے اپنا فدیہ دے کر مجھے اور آپ کو ایک بھیڑ کی صورت میں بچا لیا ہے. پریز تو دی ہم اس لارڈ, ٹاپک پہ ہالیلویا. خداوند کی تعریف. اور حنا بڑا خوبصورت طریقے سے آپ بیان کر رہی تھی کہ اس کی دوسری آمد کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کیا جائے, کیونکہ پہلے جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جسم اختیار کر کے جب بطن مریم میں جو ہے وہ جب انہوں نے جنم لیا, تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مجوسی جو ہیں وہ بڑا دور کا سفر طے کر کے یسوع مسیح کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں, لیکن اب جب وہ آئے گا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی, پھر کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر وہ بادلوں کی سواری پر آئے گا. ہالیلویا. اور یقیناً کرسمس کے اس پیغام کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ ہم اس کی دوسری آمد کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں. سو میں چاہتی ہوں حنا کہ آپ کون سا بائبل مقدس میں حوالہ ہے جس کے ساتھ ہمارے ویورز کو آپ اس کرسمس کے موقع پر کوئی میسیج, کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں, کیا شیئر کریں گی؟ میں آج لوکا 2 باب اس کی ہم 8 آیت سے پڑھنا شروع کریں گے چرواہے کے حوالہ سے. اور لکھا ہے لوکا 2 باب اس کی 8 آیت میں یوں مرقوم ہے, اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے, اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا, اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا. وہ نہایت ڈر گئے, مگر فرشتہ نے ان سے کہا, ڈرو مت, کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی, کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. سو خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر, ناظرین پر خدا برکتیں انڈیرے. تو میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ خداوند کا فرشتہ پیغام لے کر آیا ہے. اور ہم جب متی کو دیکھتے ہیں, متی 1 باب, تو یوسف کے خواب میں آتا ہے فرشتہ, اور ایک فرشتہ بہت سارے لوگوں کے پاس جاتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں, پہلے وہ آیا یوسف کے پاس, تو یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر اس نے پیغام دیا کہ جو روح القدس کے وسیلہ حاملہ ہونے والی ہے تو اس کو نہ چھوڑ, اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا, کیونکہ یسوع ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. فقط یسوع نام ہی رکھنے کو کہا گیا, کیونکہ یسوع نام میں طاقت, یسوع نام میں حکمت, یسوع نام میں قدرت, یسوع نام میں شفا ہے, اور یسوع ہی کے خون میں ہمارا کفارہ ہے, ہمارا فدیہ ہے. اسی لیے فرشتہ نے بہت بڑا پیغام یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر دیا. اور پھر اسی طرح جب ہم لوکا کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں لوکا طبیب نے بڑی اس بات کو, مسیح کی پیدائش کو تفصیلاً بیان کیا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں لوکا 1 باب, اس میں لکھا ہے کہ اس نے ترتیب وار بیان کیا کہ جیسا شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خود خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا. اس لیے ضرور ہے کہ میں اس کو ترتیب سے لکھوں, یعنی کہ مسیح کی پیدائش کو لوکا نے بڑی ترتیب سے بیان کیا کہ کس طرح مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس کو بھی وہی پیغام دیتا ہے کہ تیرا بیٹا ہوگا. لیکن اب یوسف کا اور مقدسہ مریم کا جو بیان کرنے کا, جو اس پیغام کو, اس کلام کو سننے کا جو انداز تھا وہ بہت الگ تھا. میں اس بات کو بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب اس کے پاس, مریم کے پاس آتا ہے تو وہ خدا کے کلام کو ریسیو کرتی ہے, فرشتہ کے وسیلہ خدا کے کلام کو ریسیو کرتی ہے, اس پر ایمان رکھتی ہے, اور بحیثیت خود کو خدا کی کیا کہتی ہے؟ بندی, کہ میں خدا کی کیا ہوں؟ بندی, میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. یعنی کہ وہ کلام جو فرشتہ کے وسیلہ مجھ تک پہنچا ہے, میں اس کو کیا کرتی ہوں؟ قبول کرتی ہوں, اسے حاصل کرتی ہوں. اور وہ نہایت اس بات سے ڈری, کیونکہ وہ تو جانتی تھی کہ میں ان میرڈ ہوں, میں کنواری ہوں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن خدا نے, فرشتہ نے کیا کہا؟ یہ روح القدس کی تحریر سے ہوگا, روح القدس تجھ پر کیا کرے گا؟ سایہ ڈالے گا, اور یہ خدا کی طرف سے ہے.
تو اس نے اس کلام کو دل سے قبول کیا تھا. اور ہم اسی طرح آگے چل کے جب دیکھتے ہیں جو میں نے ابھی لوکا 2 باب میں بیان کیا ہے کہ اس علاقہ میں چرواہے تھے. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے چرواہوں پر بیان کریں گے کہ چرواہے رات میں، اب چونکہ بتایا جاتا ہے کہ سردی کا موسم ہے اور وہاں پر تو گھر بھی نہیں تھے، لیکن وہ کیمپ لگا کر اپنے مواشیوں کو، جو ان کے پاس غلہ تھا، بھیڑ بکریاں تھیں، ان کا کیا کر رہے تھے؟ رکھوالی کر رہے تھے، نگہبانی کر رہے تھے، رہنمائی کر رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی کہ وہ رات کے پہروں میں، رات میں اٹھ کر اپنے غلہ کی، یا کہ کلام میں لکھا ہے نا کہ وہ سوئے ہوئے نہیں تھے، نگہبانی کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے وہ پہرا دے رہے تھے اپنے بھیڑوں کا کہ کوئی رات کے اندھیرے میں یا ایسی جگہوں پر جہاں پہ ہم نے کوئی بھیڑیا نہ آ جائے، کوئی ان کو شکار کرنے کے لیے نہ آ جائے. تو وہ ان کو فکر تھی اپنے غلہ کی جو ان کے سپرد لگائی گئی تھی. اب دیکھا جائے تو یہ ایک جسمانی سی بات ہے کہ آج کل بہت سارے گاؤں میں ایسے چرواہے ہیں جو بھیڑ بکریوں کا کام کرتے ہیں، ان کا کاروبار ہے، تو وہ اپنے لوگوں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو یہ تو کوئی روحانی بات نہ تھی. روحانی بات کب بنی؟ جب فرشتہ ان کے پاس آیا. ہاللیلویا. جب فرشتہ خدا کا پیغام لے کر چرواہوں کے پاس آتا ہے تو وہ پیغام ان کو کتنی بڑی خوشخبری کی بشارت دیتا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور وہ مسیح خداوند جو ہے اس کا خود کا پیغام ہے، جبکہ یوحنا 10 باب 10 میں لکھا ہے کہ میں کیا ہوں؟ اچھا چرواہا ہوں. چرواہے کا ہی پیغام لے کر. بڑی خوبصورت بات ہے، یہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں اس میسیج کو دیکھ رہی تھی روحانی نقطہ نگاہ سے، خداوند کی دی روشنی میں، تو میں رات کو جب اس میسیج کو تیار کیا تو میں جب یہ میسیج بہت بڑا، اگر ہم چرواہے پہ بات کرنا چاہیں تو اس کو بہت ہم تفصیلاً بیان کر سکتے ہیں. تو وہ میں کیا سوچ رہی تھی کہ خدا کا پیغام فرشتہ لے کر آیا ہے، یسوع مسیح کا، اور وہ خود بحیثیت خود چرواہا ہے، اور اس نے خود کو یہ کہا کہ میں اچھا چرواہا ہوں، اور ایسا چرواہا جو اپنی بھیڑوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے غلہ کے لیے کیا کہتا ہے؟ اپنی جان دیتا ہے. تو آپ دیکھیے یوسف کے پاس ہی وہی فرشتہ آتا ہے اور مریم کے پاس ہی. اب یوسف نے بھی خدا کے کلام کو قبول کیا، مریم نے بھی کہا کہ میرے لیے اس کے قول کے موافق ہو، اور جو مجھے پیغام خدا کا ملا ہے میں اسے قبول کرتی ہوں، میں خدا کی بندی ہوں. اور اس بات کو لے کر، اس کلام کو لے کر اس بندھن میں بندھ گئی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب چرواہے یسوع کا پیغام، ہمارے نجات دہندہ چرواہا یسوع جو میری اور آپ کی فکر کرتا ہے، جو خدا ہمارا زندگیوں کا مالک اور خالق ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بھیج کر منجی بنا کر، چرواہا بنا کر اپنی قوم کو بچانے کے لیے آیا، اپنی کلیسیاؤں کو بچانے کے لیے آیا. اور دیکھیے کہ جب فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا تو خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، یسوع کا جلال ان کے چوگرد چمکا. اسی لیے یسوع نے فرمایا کہ میں دنیا کا کیا ہوں؟ نور ہوں. اور آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے ان چرواہوں کے پاس لائٹ بھی نہ ہو، جو بہت ساری اپنی ان کے حساب سے وہ انہوں نے کچھ رکھا ہوا تاکہ میرے جو مواشی ہیں، جب بھیڑ بکریاں، ان کو کوئی کھا نہ جائے، کوئی جانور آ کے نہ کھا، جیسے کہ آپ بھی بیان کر رہی تھی، کوئی بھیڑیا نہ آئے ان کو شکار نہ کرے. تو ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی. پھر انہوں نے کہا کہ ڈرو مت، دیکھو تمہارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے جو ساری امت کے واسطے ہوگی. تو خداوند آپ کے پاس آئے، اور ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اس پیغام کو قبول کرتے ہیں. چرواہے بھی اس کلام کو قبول کر کے اپنے اندر رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں چرواہوں کے پاس بھی پیغام اس لیے آیا کہ تاکہ وہ چرواہے ہیں جو روحانی طور پر دوسرے پہلو میں اپنے غلہ کی اچھی نگہبانی کر سکیں. تو اس بات کو جاننے کی بے حد ضرورت ہے کہ خداوند نے داؤد نبی کو اپنا چوپان مقرر کیا اپنی غلہ کے لیے، اور داؤد نبی کو ایک شرف بخشا گیا کہ تو بھیڑ بکریاں چرائے گا. اور پھر یہ کہ اس کو بادشاہ بنا دیا گیا، خدا نے اس کو مسح کروایا اور پھر اس کو بادشاہ بنایا اپنے اس غلہ کے لیے، اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دور حاضرہ میں مجھے اور آپ کو یہ زیادہ ضرورت ہے، کلیسیاؤں کو، ناظرین کو، کہ ہم خدا کے پیغام کو قبول کریں. اگر جو فرشتہ کے وسیلہ ملتا ہے، چونکہ وہ خادموں کے وسیلہ ملتا ہے، تو پیغام یا کلام خدا کا ہے. بالکل ایسا. اور میں بڑی خوش ہو رہی تھی اس بات کو لے کر کہ ہنا آپ نے بیان کیا، یہاں پر لکھا نا کہ اسی علاقہ میں چرواہے تھے. تو آج ہنا چرواہے تو بہت سارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم چرواہے کی بات کر رہے ہیں تو جہاں تک منفی
پہلو ہے وہاں مثبت پہلو بھی نظر آتا ہے، کیونکہ بہت سے چرواہوں کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ جو ہے ان کے لیے کوئی اس طرح سے مثبت بات جو ہے، بعض دفعہ کوئی سخت باتیں بھی چرواہے کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ سو آج چرواہے تو بہت سارے ہیں ہمارے ارد گرد، جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو بہت سے چرواہے نظر آتے ہیں، لیکن ہم آج اس چرواہے کی بات کر رہے ہیں، ہاللیلویہ، جو یہ کہتا ہے کہ اچھا چرواہا میں، اور یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایسا چرواہا ہے جو اپنی ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کے لیے بھی اپنی جان کو صلیب تک پیش کر دیتا ہے، ہاللیلویہ۔ اور یقیناً میں چاہتی ہوں ہنا آپ ہمارے ویورز کو بتائیں اس بات کے بارے میں کہ کس طرح سے جب چرواہوں کو یہ پیغام ملا ہے، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ یہ رات ان کے لیے ایک خوشی کی رات، اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں فرشتہ جو ہے وہ پیغام دی، فرشتے کے وسیلہ خدا کا پیغام ملے گا، کیونکہ وہ اپنی روٹین وائز جس طرح کی ان کی روٹین تھی کہ وہ میدان میں جو ہے وہ گلہ بانی کر رہے ہیں، نگہ بانی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج کی رات اتنی خاص رات ہے کہ جس میں ان چرواہوں کو یہ پتہ لگے گا کہ اصل جو چوپان ہے، اصل جو چرواہا ہے، اس کا پیغام ہم تک پہنچنے والا۔ میں چاہتی ہوں ہنا بتائیے کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح جو ہے وہ ایک اچھا چرواہا ہے۔ دیکھیے آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں کہ یہ جو چرواہے تھے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس کوئی سہولت بھی ایسی نہیں ہوگی۔ سردیوں کے موسم میں تو آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے کئی سال گزرے تو ان کو کیا کیا مشکلیں درپیش تھیں۔ اب چونکہ ہم یوحنا میں ہم دیکھتے ہیں، یوحنا 10 باب، وہاں پر مسیح یسوع نے اپنے بابت کیوں یہ کہا کہ میں اچھا چرواہا ہوں؟ کیونکہ خداوند مسیح یسوع نے یہ کہا جو مجھ سے پہلے آئے ان کے بارے میں چاہتی ہوں کہ ناظرین بھی اس حوالہ کو نوٹ کریں تاکہ جب ان کے پاس ٹائم ہو وہ ضرور اس بات کو باغور پڑھیں بھی۔ یوحنا 10 باب اور اس کی ہم 7 آیت میں دیکھیں گے، وہاں پہ یوں مرقوم ہے، پس یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیڑوں کا دروازہ میں ہوں، جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ یہ دیکھیے کہ خداوند نے کسی کا نام نہیں لیا، بس اتنا واضح کیا ہے کہ جو مجھ سے پہلے آئے، اور ہم اس بات کو جان چکے ہیں کہ اس کے پہلے آنے والے کون لوگ تھے، لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی سلطان آئے، بادشاہ آئے، انہوں نے اپنی زندگی میں بادشاہی تو بہت کی، اپنی زندگی میں اپنے آپ کو روحانی تو بہت بنایا، لیکن وہ بنی اسرائیل لوگوں کو یا بنی انسان کو نجات نہیں دے سکتے تھے۔ نجات خدا کے خون کے وسیلہ تھی، کیونکہ جب ہم غلامی میں تھے، گناہ میں تھے، بوجھ میں تھے، بیماریوں کے بوجھ کے نیچے تھے، تو وہاں نکالنے والا کوئی ہستی تھی ہی نہیں، اور واحد ایک ہی ہستی ہے جو خدا کا بیٹا ہے، اور اسی نے اپنے بیٹے کو چرواہا بنا کر بھیجا۔ اور جیسے کہ آپ بیان کر رہی تھی کہ مسیح یسوع ایسا اچھا چرواہا ہے کہ وہ ایک بھیڑ کی بھی فکر کرتا ہے، اگر ایک بھیڑ بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو وہ اس کی چھان بین کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے وہ کدھر گئی ہے، کیونکہ اس نے ایک بھیڑ کے لیے بھی اپنی قیمتی لہو بہایا، اپنی جان دی ہے، اور اس نے کیا کیا، اس کو بچانے کی قدرت رکھی ہے۔ تو مسیح یسوع نے کہا کہ چارہ، اب چارہ کیا ہے؟ روحانی غذا ہم انسانوں کے لیے، ہماری کلیسیاؤں کے لیے روح کی غذا خدا کا کلام ہے۔ اس سے بڑی کوئی غذا میں نہیں سمجھتی کوئی اور ہے۔ خدا کا روح ہے، خدا کا کلام ہے جو روشنی ہے، اور یہ روشنی جب ہماری روح میں اترتی ہے تو پھر اندھیری جگہوں کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ روشن کر دیتی ہے۔ میدانوں میں بھی کیا کر دیتی ہے؟ خوشحالی لے آتی ہے۔ تو یہ منگل میں بھی کیا کر دیتی ہے؟ اس کو روشن بنا دیتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہے ہی ایسنا بابرکت اور روشن اور بابرکت ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا چارہ پاؤ گے، یعنی غذا کھاؤ گے، میرے پاس آؤ گے تو اندر باہر آتے جاتے تم لوگ کیا ہوگے؟ مبارک ہوگے، کیونکہ یسوع نام میں کیا ہے؟ نجات ہے۔ جب ہم نے متی میں دیکھا کہ فرشتہ نے یوسف کو کیا کہا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ اور پھر ہم نے جب مقدسہ مریم کے بابت سیکھا، ہم نے پڑھا، تو انہیں بھی یہی پیغام ملا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا، وہ مولود مقدس ہوگا، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، اور اس کی بادشاہی ہمیشہ تک رہے گی، ابد تک رہے گی، ایسا بادشاہ ہے۔
اور جب ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک اچھا چرواہا کہتا ہے، کیونکہ وہ بھیڑوں کو چرانے کی قدرت رکھتا ہے. وہ پھاڑنے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، بچانے والوں میں سے ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضرہ میں ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روحوں کو کیا کر رہے ہیں، تتر بتر کر رہے ہیں، روحوں کو پھاڑ رہے ہیں اور ان کو غلط تعلیم دے کر مسیح کے رستے سے ہٹا رہے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی بھیڑیں ہوتے ہوئے اس کی آواز کو سنیں اور اپنے چرواہا کے پیچھے چلیں. کیونکہ خداوند نے یہاں پہ واضح طور پر فرمایا ہے کہ میری بھیڑیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں، میری آواز کو سنتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے چرواہا کی آواز کو پہچانتی ہے. کاشفہ میں لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے. روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. آج ہم روح کی آواز کیوں نہیں پہچانتے؟ کیونکہ ہمارا تعلق ہی ان کے ساتھ، خداوند کے ساتھ نہیں ہے. ہم اس کے ساتھ جڑے ہی نہیں ہیں، اس کے بندھن پہ بندھے ہی نہیں ہیں. جب ایک روح دوسرے روح کے ساتھ متفق ہوتا ہے تو دوسرے انسان کی فوراً بات کو سمجھ جاتا ہے. جب ہم خداوند کی بھیڑیں ہیں، یسوع کی بھیڑیں ہیں، تو ہم اس کی آواز کو سنتی ہیں. اور جو اپنے پاس آتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، ان کو پیار سے بلاتا ہے، وہ سنتا ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. وہ اپنے بابت یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے آیا تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. ہاللیلویہ. تو ہم اس سے برکتیں پائیں، ہم اس سے شفا پائیں، اس سے زندگی پائیں، اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع سے جو چرواہا بن کر آیا، جس نے اپنے خون سے ہمیں فدیہ دے کر بچایا ہے. جی حنا، میں چاہتی ہوں کہ پلیز آپ ہمارے ویورز کو اور بتائیے گا، کیونکہ آج چرواہا اور وہ اچھا چرواہا جس کی خوشخبری ان چرواہوں کو سنائی گئی، آج بڑا خوبصورت آپ بیان کر رہی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اور بتائیے گا ہمارے ویورز کی خدمت میں آپ کیا حوالہ جات ہیں جو پیش کرنا چاہتے ہیں. جی، پرانے عہد نامہ میں حزقیل اس کا 34 باب اور اس کی 22 آیت میں چاہوں گی کہ آپ پڑھنے میں رہنمائی کریں. خداوند کے زندگی بخش کلام خدا میں یوں مرقوم ہے. میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، کوٹ کر سکتے ہیں اس حوالہ کو. حزقیل کی کتاب اس کا 34واں باب اور 23ویں آیت میں کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائے گا، یعنی میرا بندہ داؤد. وہ ان کو چرائے گا اور وہی ان کا چوپان ہوگا. آمین آمین. ہاللیلویہ. جی، میں ناظرین کے ساتھ یہ اس کلام کو مزید اور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، خدا کا جو پیغام ہے جو میں آج اب تک پہنچا رہی بحیثیت خداوند کی بندی، خداوند کا خادم ہوتے ہوئے، اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ متی سے ہم نے اس بات کو شروع کیا کہ یوسف کے خواب میں، کہ خدا نے خواب میں فرشتہ کو بھیجا، پھر مریم کے پاس آتے ہیں فرشتہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چرواہوں کے پاس آتا ہے. پھر ہم تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جاتے ہیں حزقیل پہ جب ہم بات کرنے والے ہیں، تو یہاں پر بندہ خداوند کے بندہ داؤد کے بارے میں لکھا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں زبور 23، اور زبور 23 تو سبھی کا فیوریٹ ہے، اور بچے بھی اس بات کو بڑا ریڈ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. سونے سے پہلے مائیں بھی کہہ دیتی ہیں زبور 23 پڑھ لو. تو اس میں خداوند کا جو فضل ہے وہ داؤد پر نازل ہوا. خدا نے اسے مسح کیا، اور وہ جب جاتا ہے ان کے پاس تو پھر وہ ایک ہی بندے کی تلاش میں ہوتا ہے کہ داؤد کہاں ہے. تو وہ تو بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ خدا کی بڑی خدمت کو اٹھائے، لیکن خدا نے اس کو بادشاہ بنایا. بادشاہ خداوند ہمارا منجی نے داؤد کو بادشاہ بنایا، اس کی گلہ بھیڑ بکریوں کے لیے گلہ کی رکھوالی کر سکے. تو ہم دیکھتے ہیں یوں تو یہ پورا باب جو ہے میری رویا پر ہے. میں سیٹ سے پہلے، ریکارڈنگ سے پہلے آپ سے بات کو شیئر کر رہی تھی کہ 2008-9 میں میرے پاس ابھی تک یہ چرواہوں کے بارے میں جو پیغام مجھے رویوں میں ملتا تھا، میرے پاس قلم بند ہے. اگر میں کہہ رہی تھی کہ میں اس پہ بولنا چاہوں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اور میں جب رویا میں یہ دیکھتی تھی کہ اکثر اوقات رات 2 بجے کے بعد جب میں دعا کرنے کے بعد سوتی ہوں تو رویا میں نے یہ چیزیں بہت سے چرواہوں کے بارے میں دیکھی کہ ایک بزرگ ہے، وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب میں ان کے پاس جاتی ہوں، میرے پاس یہ بائبل ہوتی ہے تو میں بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہوں، اور میں ان کو دیکھتی ہوں، ان کے پاس ایک لاٹھی ہوتی ہے. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو وہ مجھے یہ بات بتاتے ہیں، ایک طرف کھیت ہے تو وہاں اشارہ کرتے ہیں کہ میری یہاں بھیڑیں چل رہی ہیں. تو میں ان کو وہ کچھ بھیڑوں کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ چٹان سے پانی پی رہی ہوتی ہیں، کچھ چارہ وہ کھا رہی ہوتی ہیں. تو پھر وہ اٹھتا ہے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ابھی میں ان کو کٹھی کروں گا.
پھر ہم اس کو میں دیکھتی ہوں، پھر جب بھی جیسے ان کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس آ جاتی ہیں. تو میں وہ اپنے روم میں دیکھ رہی تھی کہ ایک چرواہے کے پاس کتنی بھیڑیں ہوتی ہیں، تو وہ اس کا لین دین کتنا کرتا ہے یہ تو اس کی محنت پر ہے. اگر وہ خود سویا ہوا ہے، اگر وہ خود بیدار نہیں ہے، اگر وہ خود ہوش میں نہیں ہے، تو اس کو نہیں پتہ کہ ہلاک کرنے والا جو ابلیس ہے وہ دوڑتا پھرتا ہے. وہ کلیسیوں میں بھی دوڑتا پھرتا ہے، وہ خاندانوں میں بھی ہے، وہ قوم کے اندر بھی ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. کیونکہ ابلیس کا کام شکار کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے. لیکن جو اچھا چرواہا ہے، جو جاگتا ہے، بیدار ہے، اس نے اپنی بھیڑوں کو بچانا ہے. تو داؤد نبی جو تھا، آپ جانتے ہیں کہ وہ تو منہ سے بھی نکال لیتا تھا، اور اس کو اتنی قوت خدا نے دی کہ جاتی جلد کو ہرانے والا بادشاہ بنا. اور زبور 23 جو میں نے پہلے بیان چکی بابرکت، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس میں چوپان کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند میرا کیا ہے؟ چوپان ہے. اب وہ خود بھی چوپان ہے، خدا نے اس کو چوپان مقرر کیا، وہ خود کو بھی چوپان کہتا ہے، خدا بھی اس کو کیا دے رہا ہے؟ یہ خطاب دے رہا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا داؤد کو کہ میں ان کے لیے ایک چوپان مقرر کروں گا اور وہ ان کو چرائے گا، یعنی میرا بندہ داؤد، اور وہ ان کو چرائے گا، وہی ان کا چوپان ہوگا. اور میں خداوند ان کا خدا ہوں گا، اور میرا بندہ داؤد ان کے درمیان فرما روا ہوگا. میں خداوند نے یوں فرمایا ہے کہ خداوند کیا کہتا ہے؟ پھر ایک ہی گلہ ہوگا، ایک ہی چرواہا ہوگا. اب تو زمین پر جیسے ہم چرواہوں کو یہ دیکھ لیں کہ پاسبان، حزقیل کو میں اگر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ناظرین ضرور اس پورے باب کو پڑھیے گا باغور. اس میں پاسبانوں کا ذکر ہے، اس میں خادموں کا ذکر ہے. یہ بات سخت بہت ہے، یہ بہت دل کو چبا دینے والی بات ہے. وقتی طور پہ بری تو لگے گی، لیکن خداوند کا کلام تھوڑا ہے تو نرم بھی ہے، سخت بھی ہے. لیکن یہاں خادموں کو مخاطب کیا گیا ہے، پاسبانوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ میری بھیڑیں تتر بتر ہو رہی ہیں. میرے گلہ کی جو بھیڑیں ہیں جن کے لیے میں نے چنا، جن کے لیے میں نے آپ کو چوپان مقرر کیا، وہ کیا ہو رہی ہیں؟ وہ ہلاک ہو رہی ہیں. اور پھر خدا ان سے طلب کر لے گا. تو جب تفصیلیں اس بات کو پڑھیں گے تو آپ کو واضح طور پر اس کا سارا جو ہے وہ لب لباب ضرور ملے گا، تو اس کا حاصل بھی آپ کو پتہ چلے گا. لیکن چونکہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جس ٹاپک کو لیے ہوئے ہیں کرسمس کے موقع پر، میں یہ بتانا چاہتی ہوں دیکھیے کہ خدا اپنے لوگوں کو جو کہ اس وقت چوپان ہیں، پاسبان ہیں، جن کے پاس خدا نے اپنی روحیں سپرد کی ہیں، خدا ان کا حساب لے گا. کیونکہ ہم بحیثیت خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے، ہم خداوند کے خادم ہوتے ہوئے، ہم پاسبان ہوتے ہوئے، ہم چرواہے ہوتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے سپرد روحیں لگائی گئی ہیں، ہم ان کی گلہ بانی کیسے کر رہے ہیں، ہم ان کی نگہبانی کیسے کر رہے ہیں، ہم ان کی رہنمائی کیسے کر رہے ہیں، ہم ان کو کس راہ پر لے کر جا رہے ہیں. یہ کلام تو ہمارے لیے لاٹھی ہے، یہ اس کے ذریعے ہم ان کو سدھار سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو سیدھی راہ پہ لانا ہے. ہم نے اس کو صلیب کی طرف لے کر جانا ہے. صلیب کی طرف جو سیدھا راستہ وہ آسمان کی بادشاہی ہے. ہم نے ان کو خداوند اس چرواہا کے پاس لے کر آنا ہے. ہم نے ان کو، ان روحوں کو جو ہلاک ہو رہی ہیں، ان کو خداوند یسوع کے خون میں کی طرف لے کے آنا ہے، تاکہ خدا نے جو ہمارے لیے فدیہ دیا ہے، جو خداوند نے کہا میں اچھا چرواہا ہوں، اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ چرواہے آج تو کچھ جاگتے بھی ہیں، خداوند کا شکر ہے، کچھ نہیں بھی جاگتے، تو پھر ان کی کلیسیا جو ہے وہ ٹھنڈی رہتی ہے، بیدار نہیں رہتی، وہ سوئی رہتی ہے. جبکہ مجھے اور آپ کو خداوند نے یہ کہا ہے کہ جاگو اور دعا کرو. اگر ہم اونگنے لگیں گے تو پھر بھیڑیا آئے گا اور وہ شکار کرے گا، وہ ہلاک کرے گا، تو وہ منہ میں ڈال کر لے جائے گا. تو بچانے والا تو نگہبان تو خود سو رہا ہے. تو اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم نے جاگتے ہوئے، خود پاسبان ہوتے ہوئے، چرواہے ہو کر ہم نے بھیڑوں کی نگہبانی کرنی ہے، ان کی رکھوالی کرنی ہے، ان کو خدا ان کی فدیہ کی پہچان دینی ہے کہ ہمارے منجی خدا نے جس کی کرسمس آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ وقتی نہیں ہے، یا یہ ہم اس کو دیکھیں کہ یہ رسمی نہیں ہے، روایتی نہیں ہے کہ ہم اس کو 24 کی جو دن آ رہا ہے یا 24 کی نائٹ ہے تو اس کو ہم گلیوں میں یہ ادھر ادھر جا کر گزار لیں تو خداوند ہمارا منجی خدا ہم سے خوش ہو جائے گا. ہرگز نہیں، بلکہ یہ وقت جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے یہ بہت قیمتی ہے. یہ بہت قیمتی اس لیے ہے کہ اگر آج ہم اس چرواہے کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے
تو پھر وہ ہمیں بچا لے گا. تو یہ اگر آج ہم اس کو چھوٹا سا بچہ دے کر چنی تک ہی رکھیں گے تو پھر وہ چنی تک ہی رہے گا. اگر ہم اس کو اب دولہا کی صورت میں قبول کرنے والے ہیں تو یقیناً جو پیغام فرشتوں کے وسیلہ آج بھی موجودہ دور میں مجھے اور آپ کو مل رہا ہے, ہم اس کو ایسے قبول کریں جیسے یوسف نے کیا, جیسے مقدسہ مریم نے کیا, اور جس طرح چرواہوں نے قبول کیا اور ان کے چوگرد خداوند کا نور چمکا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر, ہماری زندگیوں پر خدا کا نور اور اس کا جلال چمکے تو پھر ہمیں خداوند کے سپرد خود کو کرنا ہوگا. پریز دی لارڈ. اور نا میں غور کر رہی تھی کہ جس طرح آپ خوبصورتی سے بیان کر رہی ہیں لوکا کی انجیل میں چاہتی ہوں ہم دوبارہ چلیں. 2 باب 15ویں آیت میں لکھا ہے کلام خدا میں. جی آپ سب بھی ہمارے ساتھ اپنے بائبل مقدس کو کھول سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ لکھا ہے کلام خدا میں, جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے جی تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت الہم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. بس انہوں نے جلدی سے جا کر ہاللیلویہ پریز دی یہ لارڈ. کردار میرے عزیزوں, میں خدا کا روح میرے دل میں یہ بات ڈال رہا تھا کہ اس کردار کو میں کہتی ہوں چرواہوں کی ڈیوٹی کوئی آسان ڈیوٹی نہیں ہے نا. صحیح بات ہے, رات کو کوئی جاگنا. ادھر شاید جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے, کوئی اس طرف, اور کس طرح وہ بڑی محبت سے اپنی بھیڑوں کو جو ہے اپنے پاس اکٹھا کرتا ہے, اپنے پاس جمع کرتا ہے. تو ہم جب چھوٹے تھے ہم اس کہانی کو سیکھا کرتے تھے اپنے سنڈے اسکول ٹیچر سے کہ کس طرح ایک چرواہا تھا جس کی 100 بھیڑیں تھیں اور وہ جو ایک جو ہے وہ کھو جاتی ہے اور چرواہا کیسے ڈھونڈتا ہے. یہ بائبل مقدس ہی کی کہانی ہے لیکن ہم نے بچپن سے سیکھی. اور کس طرح ہمارے ٹیچرز بیان کیا کرتے تھے کہ وہ چرواہا جو ہے بڑی فکر مندی کے ساتھ اپنی بھیڑ کو ڈھونڈتا ہے. بے شک چرواہے کا کوئی کام ایزی نہیں ہے, لیکن یہاں پر مجھے جو کردار پسند آتا ہے کہ کس طرح چرواہوں نے ایسا نہیں کہ انہوں نے سنا ہے ہاں جی ٹھیک ہے منجی پیدا ہوا ہے, مسیح خداوند اس کا نام ہے, ٹھیک ہے. چاہتی ہوں کہ یہ کرسمس ہمارے لیے ہماری گھرانہ کی حد تک نہ رہے بلکہ مسیح کی اس خوشخبری کی منادی ہم اور لوگوں تک لے کر جائیں. ہاللیلویہ. سہرنا کیا کہیں گی آپ کہ کس طرح ان چرواہوں نے بڑا خوبصورت کردار ادا کیا ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ جی ہم تھکے ہوئے ہیں, ہم تھکاوٹ سے جو ہے بھر گئے ہیں کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی بڑی ٹف ہے. بعض دفعہ ہم اپنی ڈیوٹی کو لے کر اپنے ان تمام کاموں کو لے کر جو ہے ہم تھک جاتے ہیں, ہم بیٹھ جاتے ہیں. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نوزور حاصل کریں گے. تو جی ہنا آپ کیا کہیں گی اس بات؟ جی میں اس بات کو جیسے کہ آپ بیان کر رہی ہیں کہ جیسے چرواہوں نے اس بات کو, اس پیغام کو اپنے تک نہیں رکھا یا اس کلام کو اگنور نہیں کیا, یا وقتاً طور پر انہوں نے احتراماً خدا کے کلام کو سن لیا, اس خبر کو دیکھ لیا تو وہ سو گئے یا اپنے کام میں لگ گئے یا اپنے کاروبار میں لگ گئے. تو انہوں نے پھر آپس میں کیا کی, اصلاح کی, تو چلو آؤ بیت الہم چلتے ہیں. یہ خبر جیسے کہ آپ بیان کر رہی تھی کہ جو ہم تک پہنچی ہے فرشتہ کے وسیلہ, اس کو در حقیقت دیکھیں کہ ریالٹی میں وہ کیا ہے, کہ جو بات ہم تک پہنچائی گئی ہے, جو فرشتہ آیا ہے, ان کے لیے تو اینجلس کا آنا بڑا وہ عجیب سا ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر گھبرا گئے ہوں گے کہ یہ بانور شخص کون ہے جو ہمارے پاس آ کھڑا ہوا ہے. تو ان کو اس بات کو تصدیق کے لیے پھر وہ وہاں تک پہنچے جہاں پر مقدسہ مریم اور جہاں پر یوسف اور وہ بچہ تھا. پھر اس کو دیکھ کر جو پیغام انہوں نے دیکھا, یقیناً ان کے ایمان میں بڑھوتری آئی ہوگی, ان کا ایمان بڑا ہوگا کہ جو پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ در حقیقت ایک حقیقت ہے. اور اس پیغام کو دیکھیے, پھر اس بات کو, اس پیغام کو یا اس خبر کو انہوں نے مشہور کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے یہ کام کیا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی کرنے کی بے حد ضرورت ہے. ناظرین کو بھی اسی طرح خدا کے پیغام کو سن کر آگے تک پہنچانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم مسیح کے گواہ ہیں اور یہ گواہی لے کر وہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کے گواہ ہوتے ہیں تو پھر ہم گواہی روح کے ساتھ دیتے ہیں. تو جس طرح انہوں نے خدا کے پیغام کو سنا اور پھر وہ بیت الہم گئے, تو آج ہمیں بھی خداوند کو اپنے قریب لانا ہے, اپنے یسوع کو قریب لانا ہے, اور روحانی طور پر اپنے بادشاہ کو دیکھیں گے تو یقیناً وہ ہمیں نظر آئے گا. تو یہ تھوڑا اپنا وقت نکال کر ہم اس چیز کو سوچیں روحانی پہلو پر, تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں خدا کے پیغام کو اسی طرح عام کرنا ہے کہ خوشخبری کا جو پیغام ہے وہ عام کریں اور اس کے نام کو ہم اونچا کریں. Praise the Lord. اور میں کہتی ہوں
کہ چرواہوں کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی تو لکھا ہے میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. دنیا میں اگر آپ کوئی بھی ٹیلی ویژن نیوز چینل آن کر کے دیکھیں تو شاید آپ کو خبریں تو بہت سی ملیں گی, لیکن شاید بہت سی خبریں ایسی ہوں گی جو آپ کو ڈرا دیں گی, جو آپ کو ہراساں کر دیں گی. ایسے ایسے واقعات پیش ہوتے ہیں, ایسے ایسے حالات سے ہم دوچار ہوتے ہیں ہر دن. لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہے ان چرواہوں کے لیے اور آج ہمارے لیے, ہاللویا, اور آنے والی ہر نسل کے لیے جن تک مسیح کا پیغام پہنچے گا. یہ واحد خوشی کی خبر ہے کہ آج داؤد کے شہر میں ہمارے لیے منجی پیدا ہو گئے. ہاللویا, وہ منجی جس کی آس, جس کی امید لوگوں نے سالوں لگائی ہوئی ہے, جو ہے وہ لگائے رکھی تھی. اس بات کی امید کہ کبھی وہ شخص, وہ منجی, وہ نبی, وہ اچھا چرواہا آئے گا جو واقعی ہی میں اپنی بھیڑوں کو سمیٹے گا. ہاللویا, اپنی بھیڑوں کو اس بھیڑیا سے بچا لے گا. اپنی بھیڑوں کو, وہ جو تتر بتر ہو چکی ہیں, بائبل مقدس میں ایک جگہ نا لکھا ہے کہ میری تمام بھیڑیں جو ہیں وہ تتر بتر ہو رہی ہیں, پرگندہ ہو رہی ہیں. سو وہ بھیڑیں اس اچھے چرواہا کی تلاش میں تھی, متلاشی تھی اس اچھے چرواہا کی. اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا چرواہا. ہاللویا. اگر آپ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے, شاید آپ اس وقت اس بات کو سوچیں کہ میرا تعلق جو ہے وہ اس قوم سے نہیں ہے, میرا تعلق جو ہے کرسچینٹی سے نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مسیح کا جو پیغام ہے وہ کسی ایک خاص طبقہ کے لیے, کسی خاص امت, کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے, بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. سو اس دنیا میں ہر رنگ و نسل کا جو ہے وہ شخص موجود ہے, ہر قسم کے لوگ موجود ہیں, ہر قوم, ہر قبیلہ اس اچھے چرواہا کو اپنی زندگی میں ویلکم کر سکتا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور میں چاہتی ہوں نا اس کرسمس اسپیشل ایپیسوڈ میں جتنے ویورز ہمارے واچ کر رہے ہیں, آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حاصل کلام یہ ہے کہ ہم اچھے چرواہے یسوع کے سایہ کے نیچے رہیں اور اس کو ہی تکتے رہیں, اس پر ایمان رکھیں اور ابلیس کے چنگل سے باہر نکلیں, کیونکہ وہ ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے. لیکن ہمارا خداوند جو نجات دہندہ ہے, جو ہمارا اچھا چرواہا ہے, وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے اور وہ کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے. اور یہ ہم پر ہے کہ اب ہم اس کی چالوں میں آ کر پھنس جاتے ہیں یا پھر ہم صحیح تعلیم کو اپناتے ہوئے ہم خداوند کے پاس آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار رہتے ہیں. تو اس کرسمس کے موقع پر میں ناظرین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ روحانی طور سے اپنے آپ کو خداوند کی دوسری آمد ثانی کے لیے تیار کریں, کیونکہ ہمارا چرواہا, ہمارا خداوند, ہمارا منجی پھر سے آنے والا ہے اور پھر انہی کو لے کر جائے گا جن کے لیے اس نے فدیہ دیا ہے, انہی کو لے کر جائے گا جنہوں نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ دل سے قبول کیا ہے. اور وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے. تو اگر کلیسیائیں, خاندان اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کرسمس پر آپ روحانی طور سے اپنے خداوند کو اپنائیں اور اپنے دل کی چننی خداوند کے لیے روشنی کریں. پریز دی لارڈ. زبردست ہنا, بہت خوبصورت میسج آپ نے ہمارے ویورز تک پہنچایا ہے. سو ویورز, آپ سب سے یہی گزارش ہے, یہی ریکویسٹ ہے کہ آئیں اس کرسمس پر صرف رسمی رواجی نہیں, صرف ٹریڈیشنلی نہیں, بلکہ اس کرسمس پر آئیں واقعی ہی میں ہم اپنی لائف پر غور کرنے والے ہوں کہ آیا ہم اس چرواہا کے ہاتھوں میں ہیں, آیا ہماری زندگی میں ہم اپنی مرضی سے اپنی لائف کو رن کر رہے ہیں, اپنی لائف میں جو ہے وہ دوڑ لگائے ہوئے ہیں, یا پھر واقعی میں وہ چرواہا جہاں جا رہا ہے ہم اس چرواہا کے پیچھے چل رہے ہیں, یا پھر کیسا آج ہم غور کر سکتے ہیں اپنی لائف پر. اور کیوں نہ یہ کرسمس رسمی رواجی نہیں بلکہ ہم در حقیقتاً خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنی زندگیوں کا ایک نئی طور پر آغاز کرنے والے ہوں. سو میں اور خداوند کی خادمہ ایوانجلسٹ ہنا راستی آپ تمام کو ایڈوانس میں میری کرسمس اور ہیپی نیو ایئر وش کرتے ہیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. ہنا میری طرف سے آپ کو کرسمس کی تمام جو خوشیاں ہیں, برکات ہیں, وہ مبارک ہوں. اور تمام ویورز کو بھی ایڈوانس میں میری کرسمس, اور خداوند میں خوش رہیں, شادمان رہیں, اسی طرح اس کی محبت میں, اس کی
اس کے کلام میں اس کی محبت کی اس دور میں ہمیشہ بندے رہیں. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. گاڈ بلیس گواہی ٹیلیویژن.